السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل صرف ان الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں جس کا ترجمہ جانور کر دیا گیا ہے اور اس سے ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ جہاں ہدایت ہے وہ تو ٹھیک ہے، جہاں ہدایت کے کوئی پہلو نہیں ہے تو ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کا آج ایک لفظ ہے کلب، کاف لام بے، جس کا ترجمہ کتا کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن میں 5 بار یہ لفظ آیا ہے اور ایک بار اس کا جمع مکلبین آیا ہے جہاں انہوں نے کتا ترجمہ نہیں کیا۔ تو آئیے ان 6 جگہ کو دیکھ لیں۔ اچھا، ایک جگہ تو 3 کلب ایک ساتھ ایک ہی آیت میں اور باقی وہ الگ الگ ہے، تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کلبین کو دیکھ لیتے ہیں جس کا انہوں نے کتا ترجمہ نہیں کر کے شکاری جانور یہاں کر دیا۔ تو یہ آ جائیے سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے یہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کو کہ تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اور اس پر اللہ کا نام لو، ذبح کر لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہے، یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا جو اپنانے کو کہا گیا ان کے لیے، قل احل، تو کہو اپنانے کو کہا گیا ہے، لکم الطیبات، تمہارے لیے پسندیدگی، جو تمہیں پسند ہے وہ اپنا لو، وما علمتم، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے، من الجوارح مکلبین۔ اب انہوں نے مکلبین جو ہے یہاں پر حالانکہ یہ کلب کی ہی جمع ہے، یہاں شکار پر دوڑائے ہوئے کیا اور جوارح شکاری جانور کیا۔ جوارح جرح سے ہے جس کا مطلب کرید کر بات کرنا، جیسے وکیل عدالت میں جرح کرتے ہیں تو اس سے جوارح۔ تو جو اللہ جو علم دیا تمہیں جرح کرنے سے، مکلبین کہا جاتا ہے، کلب کہا جاتا ہے چیر پھاڑ کرنے کو۔ جیسے ہمارے یہاں اگر ایک سرجن کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی بات کی کھال نکالتا ہے کہ یہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے تو اس کو بھی کلب کہا جائے گا۔ تو جوارح المکلبین کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیر پھاڑ کر کرید کر بحث کرنا۔ تعلمونہن، تمہیں ان کا علم دیا گیا ہے، مما علمکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں علم دیا، فکلوا، پس حاصل کر کے برتو، مما امسکنا علیکم، پس حاصل کر کے برتو اس سے جو خوب ٹھہراؤ، خوب سکونت ہو، ٹھہراؤ تم پر یا پکڑا رکھا گیا تم پر، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اللہ کی یاد دہانی لو اس پر، واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ فوری حساب لینے والا ہے۔ سری کہتے ہیں سرعت، یعنی بہت جلدی حساب لینے والا۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا جو ان کے لیے اپنانا ہے، کہو میری پسندیدگی تمہارے لیے اپنانا ہے اور تمہیں چیر پھاڑ کر جرح یعنی کرید کر بحث کرنے سے جو علم دیا تم انہیں علم دو اس سے جو اللہ نے تمہیں علم دیا، بس اس سے حاصل کر کے برتو جو تم پر انہیں خوب پکڑ رکھے، سکون دے، ٹھہراؤ دے، اور اس پر اللہ کی پہچان سے یاد دہانی لو اور اللہ سے بچو، یعنی اللہ کے پابند ہو جاؤ، بے شک اللہ فوری حساب لینے والا ہے۔ تو یہ تھا وہ مکلبین جہاں انہوں نے کتا ترجمہ نہیں کیا۔ اب آ جائیے اصل کلب جہاں انہوں نے کتا استعمال کیا ہے، تو یہ سورہ اعراف یعنی سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 176 176۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے
پیروی کی اپنی خواہش کی تو اس کا حال کتے جیسا ہے، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو ہانپے یا اسے چھوڑ دے تو پھر بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ احوال بیان کر دو تاکہ وہ غور کریں۔ اچھا، کتے پر بوجھ تو لوگ لاتے بھی نہیں بہرحال۔ آئیے دیکھیے یہ کیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ضرور اس سے رفعت دیتے اس کو، ضرور ہم اسے اس سے رفعت دیتے۔ تو یہ جو بہا ہے، یہ بات آ رہی ہے اصل میں اللہ کی کتاب کی چل رہی نظام کی، اس کے تحت ہی بات چل رہی ہے، تو اس سے ہم اسے ضرور رفعت دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلد الی الارض، ہمیشہ رہا پستی کی طرف، واتبع ہواہ، اور اتباع کیا خواہشات کی، اپنی خواہشات کی۔ فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل الکلب، الکلب کی مثال جیسی ہے، یا کلب کے مثال کی طرح ہے۔ کلب پہلے ہی میں نے بتا دیا، وہ چیر پھاڑ کرنے والے کو کہا جاتا ہے، شکاری جانور کو بھی اسی لیے کلب کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، اور سرجری کرنے والوں کو بھی کلب کہا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ چیر پھاڑ کرنے والے، یعنی باتوں کو اس طرح ادھیڑ دینا کہ اس کی پوری میرے پورے عمل کی سرجری کر ڈالا، تو یہ بات ہوتی ہے۔ ان تحمل علیہ، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو، یلحس، تو وہ ہانپے، یعنی فوراً تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ یہ ہانپنا ضروری کتے کی طرح زبان نکال کر ہانپ رہے، زبان نکالنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یلحس، ہانپ جانا، تھک جانا، تھکاوٹ کا احساس ہونا۔ اور تترک ہو یلحس، یا تم اسے چھوڑ دو، وہ پھر ہانپے، یعنی پھر وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ ذالک مثل القوم الذین، تو وہی مثال ہے قوم کے ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، بس احوال دے دو، خاص احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کرنے والے ہوں۔ تو اس کا رواں ترجمہ سن لیں۔ اور اگر ہم چاہتے، ضرور ہم سے اس کی بلندی ہوتی، اور لیکن وہ پستی کی طرف ہمیشہ رہے، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ بس اس کی مثال الکلب، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے یا اس سرجن کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ اٹھاؤ وہ ہانپے، یا تم اسے چھوڑ دو تو وہ ہانپے، یعنی تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے قوم کے لوگوں کی وہی مثال ہے، بس احوال دو جو احوال ہے، تاکہ وہ فکر کرنے والے ہوں۔ اب آ جائیے صرف قلب کے حوالے سے جو دوسری جگہ ہے، وہ ہے سورہ نمبر 18، یعنی سورہ الکہف، اور آیت نمبر ہے 18۔ اور پھر اسی صورت میں اس کی آیت نمبر کو دیکھ لیں گے، آیت نمبر 22 میں، یعنی 18 کی 18 پہلے اور اس کے بعد 18 کی 22۔ تو پہلے آئیے 18 کی 18 دیکھ لیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، اور تو انہیں بیدار سمجھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے ہیں، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ نیچے پھیلائے ہوئے ہے دہلیز پر، اگر تو ان پر جھانکتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا اور ان سے دہشت میں بھر جاتا۔ اب اس ترجمے سے جو بات ہے وہ تو بہرحال اس میں سوالات بہت سارے ہیں، اور وہ ہے، لیکن کیونکہ میں درمیان میں سوالات اور وہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ جتنے الفاظ اللہ نے استعمال کیے اسی میں بات واضح ہو جائے۔ باقی سوالات ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ خود سوچے اور اس پر فیصلہ کرتا رہے۔ آئیے پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم حساب لگاتے ہو، ایقاظاً، ان کی ہوشیاری کا، یہ بیدار نہیں ہے، ایقاظ کہتے ہیں ہوشیار رہنے کو، اس لیے اس کو بیدار بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جاگتے رہو تو ہوشیار رہو۔ وہم رقود، اور وہ غافل ہیں، یعنی سوئے ہوئے نہیں بلکہ وہ غافل ہیں، یعنی تم یہ حساب لگا رہے ہو کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، حالانکہ وہ غافل ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں پلٹتے ہیں۔ اب یہاں تو انہوں نے بدلواتے ہیں، کیا قلب اصل میں کہتے ہیں یہ پلٹنے کو، انقلاب اسی سے جب انسان پورا پلٹ جاتا ہے، پورا ایک معاشرہ پلٹ دیتا ہے، تو یہ جو، اور ہم انہیں پلٹتے ہیں ذات الیمین و ذات الشمال، یمین کہا جاتا ہے صحیح قوت کو، اور شمال ہے غلط، یعنی ذات قوت تو غلط قوت،
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ اور جو ان کا جرح کرنا ہے یا ان کا جو چیر پھاڑ کرنا ہے پھیلا ہوا ہے. اور زرا آئی ہے تو وہ اس طرح جیسے بند کر کے یعنی اپنے آپ کو گھیر کر پھیلائے ہوئے ہیں. بالوسید اب یہ تو انہوں نے دہلیز کر دیا جبکہ وسط دہلیز کو تو نہیں کہا جاتا. زراعی ہے بالوسید کہا جاتا بند کر کے پھیلانے کو. تو یہ اکٹھے کر دیا گیا. وسط عام طور پر یہ دہلیز کرے لیکن وہ اصل میں ایسا ہے کہ جہاں پر مختصر ہو کے پھیلا جائے ایک دائرے کے اندر رہ کر پھیلا جائے. تو لو اطلاعتا اگر تمہیں اطلاع ہوتی علیہم ان پر لولیت منہم تو ضرور پھر جاتے ان کے نزدیک ہوتے. یہ ولی سے ولیت تو ضرور نزدیک تر ہو جاتے ان میں سے. ولا ملیت اور ضرور بھر جاتے وہ منہم رعبا ان سے روب میں ان کی دہشت میں ان کے روب میں. تو اس کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور تم حساب لگاتے ہو وہ ہوشیار ہیں اور وہ غافل ہیں اور ان کا صحیح قوت اور غلط قوت کا پلٹنا ہم سے ہے اور ان کا تمام پہلو کا جائزہ یعنی چیر پھاڑ کرنا یا سرجری کرنا اس کے ذریعے بند کرنے کو پھیلا ہوا ہے. اگر تمہیں ان پر اطلاع ہو تم ان سے بھاگ کر پلٹنے کے لیے ہوتے اور ان سے روب میں بھرنے کے لیے ہوتے یا تم ان سے بھاگ کر ضرور پلٹتے اور ضرور ان سے روب میں بھرے ہوئے ہوتے. اب آ جائیے اسی کی آیت نمبر 22 یہاں 3 دفعہ قلب استعمال ہوا ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اب جو ان کا ترجمہ ہے اب کچھ کہیں گے وہ 3 میں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور ان کا چھٹا ہے ان کا کتا. بن دیکھے بات پھینکتے ہیں اٹکل کے تکے چلا رہے ہیں. کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد انہیں صرف تھوڑے جانتے ہیں بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے. اب اس روایتی ترجمے سے ایک تو گنتی کا بھی چکر ہے کہ 3 یا 4 یا 4 یا 5 یا 5 یا 6 ایک تو یہ گنتیاں بھی چل رہی ہیں اور اوپر سے ساتھ میں کتا بھی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے یا پھر صرف قلیل لوگ جانتے. تو وہ قلیل کون ہے جو اس تعداد کو جان رہے ہیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے. تو آئیے اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. سیقولون جلد یہ کہیں گے. کون لوگ کہیں گے؟ ثلاثتم وہ جو ڈگمگاتے ہوئے ہیں جو لڑکھڑا رہے ہیں. ثلاث کہتے ہیں لڑکھڑانے کو ڈگمگانے کو. تو جلد یہ لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں رابعہم ربا کہتے ہیں مضبوطی کو. تو ان کی جو مضبوطی ہے قلبہم وہ ان کا چیر پھاڑ کرنا ہے یا وہ ان کا وہ سرجری کرنا ہے وہ ان کا بال کا کھال نکالنا ہے یا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے کہ ہر پہلو سے جائزہ لینا ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مکر و فریب ہے. خمس کہا جاتا ہے مکر و فریب کو. مکاری فریب تدبیر چال تو یہ ان سب معنوں میں آ جاتا ہے اردو میں. تو دراصل یہ ہے ہی مکر و فریب کے لیے. تو وہ یہ کہیں گے مکر و فریب ہے. سادسہم ان کی کوششیں قلبہم ان کا چیر پھاڑ کرنا یا ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا. رجمم بالغیب تو یہ اس طرح روڑے اٹکا رہے ہیں پوشیدگی کو روڑے اٹکا رہے ہیں. یعنی کچھ بات ایسی پوشیدہ ہے اور یہ بلا وجہ نہیں اندھیرے میں تیر پھینک رہے ہیں جیسے اردو میں کہا جاتا ہے. تو یہ پوشیدگی کو رجمن یعنی پتھر مار رہے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ اس طرح چیر پھاڑ کر لو یوں کر لو اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو اللہ بتا رہا ہے اس کا مذاق اڑانا ایک طرح سے یہ. تو وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ متعدد ہیں. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور جو ان کا فائدہ ہے وہ ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا یعنی چیر پھاڑ کرنا ہے. سمن کہا جاتا ہے فائدے کو جیسے سمن قلیلہ تھوڑے فائدے کے لیے بد بیچو لیکن یہاں انہوں نے سامن 8واں کر دیا سمن کہیں. اچھا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ تو کہو میرا رب خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی تیاریوں کو.
ما یعلمہم جو یہ انہیں علم ہے الا قلیل صرف تھوڑا ہے. تو یہ اللہ انسانوں کی بات کرے کہ انسان کتنا ہی جرا کر لے، کتنے ہی پہلو سے جائزہ لے لے، بہرحال اس کا علم جو ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے. اللہ جتنا وسیع علم نہیں جان سکتا. فلا تماری فیہم بس نہیں تم ان میں انسانیت دیکھو، الا مراء ظاہرا صرف جو انسانیت ہے وہ نمایاں ہے. اب تم کسی شخص کے اندر انسانیت مت تلاش کرو، جو انسانیت ہوگی وہ نمایاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اس کے عمل سے ہی سامنے آ جائے گا کیا کچھ ہے. ولا تستفتی اور تم استفسار نہیں کرو، تم پوچھو نہیں، فیہم ان میں، منہم احدا ان میں سے کسی ایک کو. اس کا رواں ترجمہ کر دیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. جلد انہیں یہ لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گے کہ ان کی مضبوطی ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا ہے، اور وہ یہ کہیں گے مکر و فریب ہے ان کی کوششیں ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا، بن دیکھے باتا پھینکنا ہے، یعنی پوشیدگی پر پتھر پھینکنا ہے. اور وہ یہ کہیں گے کہ متعدد ہیں اور انہیں فائدہ دیتا ہے ان کا ہر پہلو سے جائزہ لینا. کہو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تیاریوں کو، جو انہیں علم ہے صرف تھوڑا ہے. پس تم ان میں انسانیت نہیں کرو، یعنی پس تم ان میں انسانیت تلاش نہیں کرو، وہ مروت نہیں دیکھو، صرف جو انسانیت یا مروت ہے وہ ظاہر ہے یا نمایاں ہے، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ان سے پوچھو نہیں. تو یہ تھا قلب جو جس کا ترجمہ عام طور پر کتا کیا گیا. دراصل یہ قلب کا مطلب کتا نہیں بلکہ جرح کرنا، پوچھنا، ہر چیر پھاڑ کر کے پوچھ لینا، یعنی ہر پہلو سے جائزہ لے لینا. تو امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.